قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اب آئی اہل کتاب کی بات. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوش فہمی تھی کہ چونکہ مکے کے لوگ جو ہیں یہ نبوت کے تصور سے واقف نہیں ہیں, وحی اور کتاب کے تصور سے واقف نہیں ہے, اس لیے شاید میری بات نہیں مان رہے. جو ہی میری دعوت اہل کتاب تک پہنچے گی وہ آگے بڑھ کے قبول کریں گے. یہاں بتائی جا رہی ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور نہیں تفرقہ ڈالا انہوں نے, یعنی اہل کتاب مراد ہے, آگے واضح ہو جائے گا. الا من بعد جاءہم العلم, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ. اب یہی بات جو ہے وہ آج دوسرے اینگل سے ٹرو ہے کہ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے اللہ کے دین کے قیام کے لیے, یعنی خواب مصر میں الاخوان المسلمون کی حسن البنا شہید کی دعوت ہو, یا انڈو پاک میں سید مودودی کی دعوت ہو, یا اس کے بعد پھر اس چراغ کو, اس تاج کو ڈاکٹر سارم صاحب نے تھاما, اب کوئی اور آئے گا تو اس کی مخالفت میں پیش کون ہوں گے؟ علم والے علماء. تو وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم, انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے. پھر کیوں کیا؟ بغیم بینہم, باہم ضد کی وجہ سے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. اب وہ ضد جو ہے وہاں اہل کتاب کی ضد کیا تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, یہ بنی اسماعیل میں سے ہے, یہ ہمارے چچیرے بھائیوں میں سے ہے, ہمارے شریکوں میں سے ہے, ہم نے اس کی بات نہیں مانی. اور پنجابی کا محاورہ ہے صرف ہمیں اٹھا جاوے لیکن شریک دی کند ضرور ٹانی. اب چونکہ یہ شریک تھے نا, حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل ہیں اور حضرت اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں, لہذا یہ ہمارے شریک ہیں, اس کے پیچھے نہیں لگے. بغیم بینہم, آؤٹ آف انسولینس, ضد کی وجہ سے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں پھر تو سزا کے حقدار ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک کلمہ, ایک ورڈکٹ طے نہ ہو چکا ہوتا, ڈکری نہ ہو چکا ہوتا وقت معین تک کہ ان کو موقع دینا ہے, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ, اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث ہوئے, یا کتاب سے مراد تورات ہے, مِن بَعْدِهِمْ, ان کے بعد, لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, تو وہ تو بہت ہی زیادہ شک میں مبتلا ہیں اس بارے میں. یعنی جو ان کے پادری یا ان کے رہبائی ہیں بنی اسرائیل کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے, ان کو تو کرسٹل کلیئر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ کے کلام ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف, ہم دوسرے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایون تحویل قبلہ کا واقعے کو بھی وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں تک کو پہچانتے ہیں. حضرت عمر تک کا ذکر ان کو موجود ہے کہ ایک درویش بادشاہ جو ہے اس شہر کو فتح کرے گا. یہ تو ہے بڑوں کی بات, لیکن بڑوں نے جو اختلافات پھیلا رکھے ہیں اور جو دیواریں جو ہے وہ کھڑی کر رکھی ہیں, ان کے پیروکار تو بس ان دیواروں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, وہ تو جسٹ فالوورز ہیں اور شک و شبہ میں مبتلا ہیں. اس کے بعد پھر یہ دو, یعنی مشرکین کا رد عمل اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید کی کرن دکھائی گئی دو, اللہ یجتبی لمن یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اور بنی اسرائیل کے آلموسٹ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوش فہمی تھی وہ دور کر دی گئی کہ کم ہی ان میں سے ایمان لائیں گے. اب what to do, یہ بڑی زوردار آیت ہے. شاید قرآن مجید میں اس موضوع پر اتنی زوردار آیت اور کوئی نہیں ہے. ڈسپائٹ آل دس, وہ جو آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ انا اقیم الدین, دین کو قائم کرو, اب اس کی کمپلائنس کرو. فَلِذَلِكَ فَدْعُ, بس اسی کی طرف بلاؤ. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور جیسے حکم ملا ہے ڈٹے رہو. وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا.
یہ خواہشات کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولید بن مغیرہ جیسے کردار جو ہیں وہ آ کے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریجڈیٹی چھوڑ دو، یہ سختی چھوڑ دو، ڈومینیشن کی باتیں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کی باتیں چھوڑ دو، بس جو بنیادی بات ہے کہ اللہ کو مان لو، بس اسی پر رکھو اپنے بات کو، شرک کی زیادہ مذمت نہ کرو، اور جو بڑے بڑے مشرک ہیں، بڑے بڑے باغی ہیں، ان کے خلاف تبت یدا ابی لہب میں اونچی اونچی آواز سے نہ پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ خواہشات ان کی۔ آج کیا ہے؟ سیکولر ورلڈ جو ہے نئے نئے تماشے ہوتے ہیں کہ حکومت ایک بیانیہ تیار کرتی ہے، اس پر پھر سیمینار کرواتی ہے۔ یہ سارے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ذرا میٹھا میٹھا اسلام جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور دھیما لو پروفائل میں رہنا چاہیے، اور ہمیں کوئی زیادہ جو ہے آؤٹ آف دی وے اسلام کو بیان نہیں کرنا چاہیے، پیش نہیں کرنا چاہیے۔ دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو دا ورلڈ۔ تو حضور سے کیا کہا جا رہا ہے، اور یہی میرے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، فَلِذَلِكَ فَدُوا، خاص طور پر جو دین کے اس پیغام کے دائی ہیں۔ حسن بننا سے یہی کہا جا رہا تھا، مولانا مودودی سے یہی کہا جا رہا ہے، ڈاکٹر اشرار احمد صاحب سے یہی کہا رہا تھا، آج حافظ ذاکر سعید صاحب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ تو فَلِذَلِكَ فَدُوا، بس اسی کی طرف بلانا، اسی کی دعوت دینا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے تمہیں حکم ملا ہے ڈٹے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور ڈنکے کی چوٹ کہنا، آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، میں تو اس پر یقین رکھتا ہوں جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، میں تمہاری باتوں کو نہیں مانتا۔ حالات کیا ہیں خارج میں، forget about it، میں تو یقین رکھتا ہوں جو اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ اب اس کے مقابلے میں سورہ حدید کی آیت ہے تمام انبیاء کرام کے لیے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے یقیناً بھیجا رسولوں کو واضح علامات دے کر، نشانیاں دے کر، معجزات دے کر۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان عدل بھی اتاری۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ ثلاثی مجرد ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، اور یقیناً ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے ماننے والوں کو تلقین کی ہوگی کہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، عدل پر قائم رہنا۔ عدل پر قائم رہنے کی تلقین میں اور امرت لأعدل بینکم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ مکی صورت ہے، اور پورے مکی قرآن میں یا تو آپ سورہ مدثر میں نکال سکیں گے کہ وہاں اشارہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیکن یہاں جو کلیرٹی ہے یہ آپ کو پورے قرآن مجید میں ہی ملے گی کہ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ آپ عدل کو قائم کریں، لوگوں کے درمیان عدل کریں، اور عدل لوگوں کے درمیان اس وقت تک نہیں ہو سکتا until you are in power۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور پھر اگلا جو ہے مقام، اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، یعنی مکی دور میں وہ اعلان کرنے کے بعد اب بڑی لے دے ہو گئی، بڑے آرگومنٹس ہو گئے، بس مجھے حکم ملا کہ میں تمہارے بات عدل کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لکم دینکم ولی دین، لا حجت بیننا وبینکم، بڑے آرگومنٹس ہو گئے، اب نو مور آرگومنٹ بٹوین یو اینڈ اس، اللہ یجمع بیننا، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں قیامت کے دن جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف اینڈ ہے، لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی پکار پر لبیک کہا جا چکا ہے، یعنی اگر تو کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی ہوتی تو پھر
مخالفین کے پاس ایک آرگومنٹ ہوتا عام آدمیوں کے لیے بھی، ایک تو نا سرداران وہ تو جانتے ہیں پہلے دن سے کہ یہ حق ہے، لیکن پبلک کے لیے یہ ہوتا نا لو جی کسی نے بھی نہیں منیا. لیکن یہاں تب حضرت بکر مان چکے، حضرت عثمان مان چکے، حضرت طلحہ مان چکے، حضرت زبیر مان چکے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ کیا ہیں؟ یہ اونچی کلاس کے لوگ ہیں. سعید ابن زید مان چکے، پھر حضرت حمزہ مان چکے، حضرت عمر مان چکے. تو وہ لوگ کی جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہی جا چکی، حجتہم داحضۃ عند ربہم، تو ان کی حجت اللہ کے نزدیک باطل ہے، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے. وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اب یہ ساری صورت جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے، ان حکیم الدین کے گرد. اللہ کے دین کو قائم کرو. اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، والمیزان، اور ایک میزان عدل بھی نازل فرمائی. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور اے نبی تمہیں کیا پتا کہ قیامت آئی کھڑی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ کہ جو قیامت کو نہیں مانتے. والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو آخرت کو قیامت کو مانتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں. ویعلمون انها الحق، انہیں یقین ہے کہ یہ حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً وہ لوگ جو شک ڈالنے کے لیے قیامت کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ گمراہی میں بہت دور دور جا چکے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے بڑا شفیق و مہربان ہے. یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا بالادست ہے. من کانا یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، نزد لہو فی حرثہ، تو ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں. ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی چاہنے والا ہوگا، دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا، نوتہ منہا، اسے ہم دنیا میں دیں گے. لیکن وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس سے کوئی حصہ نہیں ہوگا. ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین میں ایسی کوئی شریعت مقرر کی ہو جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو. اب دیکھیے یہ پہلا حصہ جو ہے جو کئی دفعہ آیا ہے کہ کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے کوئی تخلیق کیا ہو، کیا ان کے کوئی خلیق ہیں جنہوں نے زندگی دی ہو. اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور دہرائے گا بھی. اب اس صورت میں یہ مضمون کیسے آ رہا ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ایسے ہیں جنہوں نے کوئی شریعت دی ہو، کوئی نظام زندگی دیا ہو؟ نہیں دیا. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اے نبی تم دیکھو کہ ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا، اس انجام سے، اس کہ جو ان کے اعمال کی وجہ سے ان پہ آنے والا ہے قیامت کے دن. وَهُوَ واقع بہم، اور وہ ان پر آ کے رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ ہوگا بہت بڑا فضل، بہت بڑی عنایت. ویج نہیں، عنایت. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ بڑی عجیب آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یعنی تمام انبیاء کرام نے کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا تو طالب نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، اور کوئی رشتہ داری حیا کر لو. یعنی ہی مینز بزنس. وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اس ٹرائبل سوسائٹی میں یعنی آپ کے ذمہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ دعوت دے کے چلے جائیں.
آپ کے ذمے ہے وہاں پر کچھ کر کے دکھانا. لہذا یعنی پہلا جملہ باقی انبیاء کرام جیسا ما سألکم علیہ من اجر، لیکن یہاں کیا ہے الا المودۃ فی القربى، یعنی ان کے اندر جگہ بنانا. میں تم سے اجرت تو نہیں مانگتا لیکن کوئی قرابت داری کا لحاظ کرو. ومن یقترف حسنۃ، اور جو کوئی نیکی کماتا ہے نزد لہ فیہا حسنا، تو ہم اس میں مزید نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے معاذ اللہ اللہ پر جھوٹ گڑا ہے. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبکہ اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارے دل پر مہر کر دے. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس پر. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور وہ مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے باطل کو اور حق کر دکھاتا ہے حق کو اپنی باتوں سے، اپنے کلمات سے. انہو علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو دلوں کے سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ویعفو عن السیئات، اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. ویعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو کیا کرو گے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ دعائیں قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جبکہ کافروں کے لیے تو ایک سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے رزق کو، کر دیتا لوگوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے رزق کو، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں بغاوت کرتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اس کے برعکس وہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جیسے وہ چاہتا ہے. یہ مضمون آگے جا کر اور کھل کر آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ نہ ہوتا خیال کے سارے لوگ پکے کافر نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے گھروں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا. ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے اور ان کی کراکری ساری کی ساری سونے اور چاندی کی ہوتی. یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق کو بشادہ کرتا لبغوا فی الارض، تو زمین میں بغاوت کرتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اصل میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے رزق ایک اندازے کے مطابق جیسے چاہتا ہے. یعنی ایک ہوں میں انڈیویجول، ایک ہیں آپ سب انڈیویجولز، تو ایک ہماری خواہشات ہیں اور ہماری پرسوٹس ہیں، ہمارے ارادے ہیں، امنگیں ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام چلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام بھی چلانا ہے اور ہمیں بھی پالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اس بڑے اندازے کے مطابق کہ ہم نے اس پورے نظام میں کہاں فٹ ہونا ہے. میرا بھی ایک رول ہے اس کائنات میں اور آپ میں سے بھی ہر ایک کا ایک رول ہے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ کی وہ سامنے ہے، ایک طرف ہماری خواہشات ہیں، ایک طرف ہمارا رول ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بیلنس کر کے چلتا ہے اور ایک حساب کتاب سے نازل فرماتا ہے. یہ مضمون بھی شاید پورے قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے. یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، لیکن یہ کہ وہ اندازے سے نازل کرتا ہے تمہاری خواہشات کے الرحم. انہو بعبادہ خبیر بصیر، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور ان پر نگاہ بھی رکھتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کام کا بنانے والا، سرپرست اور تعریفوں کے لائق ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور آسمانوں اور زمین نے اس میں جو جاندار پھیلائے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور جب وہ چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اگرچہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اچھا، ان دونوں چیزوں میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں دکھ دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں مزے کراتا ہوں، لیکن ساتھ ہی
یہ بھی فرماتا ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتی ہے، اگرچہ تم ڈیزرو بہت زیادہ پنشمنٹ کرتے ہو لیکن تھوڑی سی میں دیتا ہوں۔ ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس، یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی آیا ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے، یہ تو ہے منیمم ریکوائرمنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے کہ شاید یہ جو مجھ پر تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سزا کے طور پر بھیجی ہے، خود بخود نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور، یہ ہے مومنوں کا طرز عمل، اللہ والوں کا طرز عمل، کہ ہمیشہ وہ برائی کی طرف، اپنے برائی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فائنل بتایا کہ یہ کام کیا تھے، یعنی جو دو ڈسٹرکٹیو کام تھے، یعنی کشتی کو ڈیمیج کرنا اور بچے کو مارنا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ایسا کیا، اور جو اچھا کام تھا دیوار کھڑی کر دی، وَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ چاہا۔ آخر میں اگرچہ کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آؤٹ آف ریسپیکٹ جو ہے اچھے کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور برائی کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ بنائی طور پر آؤٹ آف ریسپیکٹ ہے۔ لیکن یہ یقین کم سے کم ضروری ہے کہ کوئی خیر ملا ہے تو بھی خود بخود نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کوئی تکلیف آئی ہے تو خود بخود نہیں آئی، یا اس نے یا اس نے یا اس نے نہیں کی، یہ میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، ہو کے رہنا تھا۔ اور اس سے انسان کو بڑا سکون ملتا ہے، یعنی اس دنیا میں جو بھی واقعات پیش آتے ہیں اس میں کوئی دوسرا شخص انوالو ہوتا ہے، اور اگر انسان اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس نے میرا ستیہ ناش کیا ہے، اس نے میرا گھر برباد کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو انسان پڑتا رہتا ہے، اور یا وہ اف بٹ لگاتا رہتا ہے، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ایسے ہی ہونا تھا اور ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تھا اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں، تو پھر انسان کو فوری طور پر ایک سینس آف ڈپارچر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو سکون ملتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ایسا ہی ہونا تھا، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا دشمن نہیں اور وہ میرا دشمن نہیں، لہٰذا اس میں کوئی خیر ہی ہوگی، تو گریجولی انسان کو سکون ملتا ہے۔ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ ہی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارُ مِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز سمندر میں پہاڑوں جیسے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر وہ چاہے تو ساکن کر دے ہوا کو، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اور وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں سطح سمندر پر۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، لیکن اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر جھیلنے برداشت کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا انہیں ڈبو دے ان کی کرتوتوں کے سبب، ویعفو عن کثیر، لیکن وہ بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتہ، اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، فی آیاتنا ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ یا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آگے بڑی خوبصورت آیات آ رہی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، وہی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے تو یہ دنیا میں برتنے کا کچھ سامان ہے، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیا میں برتنے کا کچھ سامان ہے۔ راز آ کے آگے کھلے گا کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی، ہمیشہ باقی رہنے والا بھی۔ وہ جو سورہ نحل میں فرمایا کہ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ سارا جو رولا ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب یہ مانتے ہیں بحیثیت مسلمان، لیکن یاد نہیں رہتا ہمیں اور دنیا پر ریچھ جاتے ہیں۔ تو فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ کس کے لیے؟
للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، لیکن وہ ہے ایمان والوں کے لیے اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شامل فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کی تمام باتوں سے، یعنی عام زندگی میں کبائر سے بچے انسان تو بڑی عافیت ہے، لیکن اگر انسان یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی صاف کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس میں بھی اس کو اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا، اس کو بھی میں مانج کے صاف کر دوں، تو پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں اسے۔ علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا نا آخری جملہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، البتہ والفواحش بے حیائی کی تمام باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر وہ ڈیٹیلز میں کریزی ہو گیا اپنے آپ کو مانجنے میں تو پھر وہ اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ انسان کے پاس جو ٹائم وہ لمیٹڈ ہے۔ مجھے کتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی ہے، اس سے نہ ایک گھڑی زیادہ نہ ایک کم، آپ میں سے سب کو جتنی زندگی ملی ہے نہ اس سے گھڑی بھر زیادہ نہ کم، اور سال کے وہی 365 دن ہونے ہیں اور دن کے وہی 24 گھنٹے ہونے ہیں۔ اب اسی 24 گھنٹے میں ہم نے آرام بھی کرنا ہے اور اپنی ضروریات سے حاجات سے بھی فارغ ہونا ہے، اور اسی میں ہم نے اپنے نفس کی صفائی بھی کرنی ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے، اور اسی میں ہم نے دین کی جد و جہد بھی کرنی ہے۔ تو بیلنس میں کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ کہ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ وہ پکار کون سی ہے بھائی؟ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت دین کے لیے بنیاد جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ کسی بھی دینی آرگنائزیشن کے اندر اگرچہ اطاعت امیر ہے، لیکن امیر پر یہ لازم ہے کہ وہ مشورہ ضرور کرے، خواہ ایک آدمی سے کرے۔ آپ کا فرمان ہے کہ ہر اہم کام میں مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک آدمی سے کرو۔ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خاص صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں پھر میں کسی اور سے مشورہ نہیں بھی کرتا۔ یہ ہے اعتماد شیخین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مالی بنیاد بنے گی اس تحریک کی جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اب تزکیہ نفس کا تقاضا کیا ہے کہ جب غصہ آئے تو معاف کر دیں، لیکن ان کی فطرت یہ نہ بن جائے کہ وہ معافی کرتے رہیں گے۔ یعنی مکی زندگی میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا ایسا مظاہرہ کیا جس کی کوئی شاید نظیر نہ ملے، لیکن جب غزوہ بدر میں ہاتھ کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈ کر امیہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بدلہ لینا حرام ہے، لیکن ایٹ ٹائم یو ہیو ٹو forgive, but at time you have to take revenge۔ تو والذین اذا اصابہ البغی، اور وہ لوگ کہ جن پر زیادتی کی گئی ہو، ہم ینتصرون، وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور کسی برائی کا بدلہ تو اس جیسی ہی برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں جو معاف کرے گا اور اصلاح کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، پھر اس بات کو مزید موقع کیا، اور جو کوئی بھی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، ظلم ڈھایا گیا ہو، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔
وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں بغاوت کرتے ہیں ناحق. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اگرچہ وہ بات اپنی جگہ پر ہے جو جھیلے اور برداشت کرے، وغفر اور معاف کرے، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. مکی دور ہے نا، ابھی اسی کا دور چل رہا ہے. اگرچہ اشارہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم پر بین ہے بدلہ لینا، ایٹ ٹائم یو ول بی الاؤڈ ٹو ٹیک، لیکن سرے دست جو بھی صبر کرے، جھیلے، برداشت کرے اور معاف کرے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی سازگار، کارساز یا ولی نہیں ہوگا. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو کہ ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِیلٍ، تو ہے کوئی پلٹنے کوئی راستہ، ہے کوئی واپس دنیا میں جانے کا کوئی راستہ. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے کہ جب وہ پیش کیا جائے گا ان کو آگ کے سامنے، خاشعین من الذل، تو جھکے جا رہے ہوں گے ذلت کے مارے. ینظرون من طرف خفی، تو چور آنکھوں کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یقیناً اصل میں خسارے میں رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے سے دوچار کیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یقیناً ظالم ایک دائمی عذاب میں ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء، اور نہ ہوں گے ان کے کوئی حامی، ینصرونہم، جو ان کی مدد کریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دے تو اس کے لیے کوئی بچاؤ نہیں پاؤ گے. استجیبوا لربکم، اس پوری صورت میں صرف امر کے جمع کے دو صیغے ہیں، ایک اقیم الدین اور ایک یہ استجیبوا لربکم. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہ ہو اللہ کی طرف سے. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس روز تمہارے پاس نہ کوئی جائے پناہ ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہ انکار کیے بن پڑے گی. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی انچارج ایڈمنسٹریٹر بنا کر نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور یقیناً جب ہم چکھاتے ہیں مزہ کسی انسان کو رحمت کا، فریحا بہا، تو اس پر اترا جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ہم اسے کوئی مصیبت میں ڈالتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے. آگے بڑی جلالی آیات ہیں، کمال کی آیات ہیں. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہاں اس صورت کا اصل جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا. اب اس کی حکمرانی کا مظاہر آ رہے ہیں. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا جلا دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. وہی جو رب والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امپلائر نہیں، آقا ہے. لہذا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان بھی لایا، میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، تیرے حکموں پہ بھی چلتا ہوں، تو نے مجھے بے اولاد رکھا ہے، اور یہ میرا بھائی، میری ماں اور باپ کا بیٹا، یہ شرابی بھی ہے اور تیرا باغی بھی ہے، تو نے اس کو 5 بیٹے عطا کیے ہیں. کوئی جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ اس لیے کہ حق کوئی نہیں ہمارا. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو بھی اس کی مہربانی، بیٹی دی تو بھی اس کی مہربانی، نہیں کچھ دیا تو بھی اس کی مہربانی.
یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ کمپنسیشن نہیں ہے، دین ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ بادشاہ ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے محروم رکھے۔ بہت زوردار آیات ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ وحیا، اور کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے، کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے۔ اب وحی جو ہے اس کی معنی کیا ہے؟ کوئی چیز چپکے سے اور خفیہ طور پر کسی کو بتانا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، سچے خواب بھی وحی ہے، الہام بھی وحی ہے، کشف بھی وحی ہے۔ جیتے جاگتے آپ کے دل میں ایک دم آؤٹ آف بلو کوئی بات آتی ہے، کہاں سے آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان بھی ڈال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ڈالتا ہے۔ اور ویسے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی انسان سے کلام نہیں کیا سوائے موسیٰ علیہ السلام کے، لہذا وہ کلیم اللہ ہے۔ تو کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا بھیجے وہ کوئی فرشتہ، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ وحی کرے اللہ کے حکم سے جو چاہے، جو اللہ چاہے۔ انہو علی حکیم، بے شک وہ برتر اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وقت کافی ہو گیا لیکن غور سے سنیے گا اس آیت کو بھی۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا اے نبی آپ کی طرف، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنی جانب سے روح کو۔ اور روح کی تعریف ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھی تھی، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا امر ہے، تخلیق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یہ تخلیق نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم نے نبی آپ کی طرف وحی کیا اپنے امر میں سے ایک روح کو، یعنی قرآن کو۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، prior to that، یعنی اس قرآن کے وحی ہونے سے پہلے آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ ولیکن جعلناہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا نورن، ایک روشنی، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہیں گائیڈ کریں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور اب چونکہ یہ نور آپ تک پہنچ چکا ہے لہذا آپ بھی اب ہادی بن گئے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، یعنی اس ہدایت کے آ جانے کے بعد۔ کس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ کون سا صراط مستقیم؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ کہ جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تمام کے تمام معاملات، یعنی سب ایشوز، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی فائنل ریفری ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔